ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک گاؤں میں پٹو نام کا ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب لوگ دریا پر مچھلیاں پکڑتے تو وہ انہیں دیکھتا تھا۔ اس کی وجہ سے اسے بھی شوق پیدا ہو گیا کہ وہ بھی مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی روٹی کرے گا۔ وہ کشتی بنانے کے لیے جنگل میں لکڑیاں توڑنے جاتا ہے تو وہاں ایک آدمی آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، ارے پٹو، یہ لکڑیاں تو کس کی اجازت سے توڑ رہا ہے؟ تیرے اندر عقل تمیز ہے کہ نہیں؟ پٹو نے کہا، بھائی جان، میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے لکڑی لے کر جا رہا ہوں۔ اس لکڑی سے کشتی بناؤں گا اور خوب مچھلیاں پکڑا کروں گا، پھر اپنی روزی روٹی کماؤں گا۔ اس آدمی نے کہا، روزی روٹی کے بچے، یہ جنگل شیکے بدماش بھنگڑ کا ہے، اسے پتہ لگ گیا نا تو تیری چمڑی اتار دے گا۔ خاموشی سے نکل جا یہاں سے، ورنہ تیری خیر نہیں۔ پٹو نے کہا، بھائی جان، ایسا مت کہو، اس لکڑی کے بغیر تو میں کشتی نہیں بنا سکوں گا۔ میرے پاس اب تھوڑے سے پیسے رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس اناج دانہ پانی سب ختم ہو جائے گا۔ پیسے کا سن کر اس آدمی کے دل میں لالچ آ جاتی ہے۔ وہ پٹو سے پوچھتا ہے، کتنے پیسے رہ گئے ہیں تیرے پاس؟ پٹو نے کہا، صرف 1000 روپے رہ گئے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، 1000 روپے لا کر دے اور لکڑیاں لے جا، اس سے زیادہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ پٹو نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی لے کر آتا ہوں پیسے۔ پٹو گھر جاتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ آخری پیسے بھی لے جا اور لکڑیاں خرید کر کشتی بنا۔ پٹو نے کہا، امی جان، کشتی بنا کر میں دریا کے بیچوں بیچ جا کر مچھلیاں پکڑا کروں گا۔ پٹو پیسے لے کر اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے پیسے دے کر وہاں سے لکڑیاں لے کر چلا آتا ہے اور گھر آ کر کشتی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کافی محنت کے بعد وہ ایک اچھی کشتی بنا لیتا ہے۔ پھر ماں سے پوچھتا ہے، ماں جی، بتاؤ کیسی بنائی ہے آپ کے بیٹے نے کشتی؟ خوبصورت ہے کہ نہیں؟ ماں نے کہا، ہاں میرے بیٹے، بہت خوبصورت کشتی بنی ہے۔ چل اب تو جا، دریا سے مچھلیاں پکڑ کر لا۔ پٹو نے کہا، ہاں ماں جی، بس اب ٹائم ضائع کیے بغیر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکلتا ہوں۔ پٹو کشتی کو کھینچ کر وہاں سے لے جاتا ہے اور دریا کے کنارے آ جاتا ہے۔ پٹو نے کہا، اب میرا کام ہو گیا ہے، میں دریا کے بیچوں بیچ جاتا ہوں اور وہاں جال پھینک کر مچھلیاں پکڑتا ہوں۔ پٹو کشتی میں سوار ہو کر اس دریا میں اتر جاتا ہے اور دریا کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے اور اپنا جال دریا میں ڈال دیتا ہے تو کچھ دیر بعد اس جال میں ہلچل ہوتی ہے۔ پٹو نے کہا، ارے واہ، لگتا ہے بہت ساری مچھلیاں آ گئی ہیں میرے جال میں، میں جلدی سے جال نکالتا ہوں۔ پٹو جال نکالتا ہے تو کافی ساری مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر پٹو بہت خوش ہوتا ہے اور مچھلیوں کے ساتھ کنارے پر آ جاتا ہے اور کشتی کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر چلا جاتا ہے اور مچھلی منڈی پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر پوچھتا ہے، بھائی جان، یہ ساری مچھلیاں کتنے کی لوگے آپ مجھ سے؟ وہ آدمی کہتا ہے، ارے مچھلیاں تو تمہاری کافی زیادہ ہیں، میں 2500 روپے میں لے لوں گا۔ پٹو نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے مچھلیاں خرید لو۔ پٹو اسے مچھلیاں دے کر اس سے پیسے لے کر وہاں سے چلا آتا ہے تو وہاں میٹھا آ جاتا ہے۔ ارے واہ واہ لڑکے، اتنے پیسے آ گئے ہیں تمہارے پاس؟ پٹو نے کہا، ہاں بھائی، میں جو آپ سے لکڑیاں خرید کر لایا تھا، اس سے میں نے کشتی بنائی اور خوب مچھلیاں پکڑیں اور یہ پیسے میں نے مچھلیاں بیچ کر ہی کمائے ہیں۔ میٹھے نے کہا، اچھا، بہت اچھی بات ہے، پر تمہاری کشتی کہاں پر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ پٹو نے کہا، وہ تو بھائی میں نے دریا کے پاس ایک درخت کے ساتھ باندھ دی ہے، بہت وزنی تھی وہ کشتی، اسے لانا لے جانا بہت مشکل تھا۔ پٹو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ میٹھے نے کہا، لکڑیاں ہم سے خریدے، روزی اکیلے اکیلے کرے، ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ میں اب ایسا کام کروں گا کہ جو کمائے گا سب میرے ہاتھ میں لا کر دے گا۔ میٹھا رات میں دریا پر پہنچ جاتا ہے اور اس کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اب مزہ آئے گا، جب یہ کشتی دریا میں اتارے گا تو وہ ڈوب جائے گی، پھر تو یہ لکڑیاں کاٹنے میرے پاس ہی آئے گا۔ واہ میٹھے، اب تیری زندگی سکون سے گزرے گی، تیرے لیے ایک ہی گاہک بہت ہے۔ پھر میٹھا وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو پٹو دریا پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنی کشتی میں بیٹھ کر چل پڑتا ہے۔ تھوڑا آگے آنے پر اس کی کشتی دریا میں ڈوب جاتی ہے۔ پٹو دریا میں اترتا ہے تو وہاں ایک پتھر پڑا ہوتا ہے اور ساتھ ایک منتر لکھا ہوتا ہے، اگر اس پتھر کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ منتر پڑھو تو جس کے ہاتھ میں یہ پتھر ہوگا وہ غائب ہو جائے گا۔ پٹو وہ پتھر اٹھا لیتا ہے اور تیر کر دریا سے باہر نکل آتا ہے۔ میں یہ منتر پڑھ کر دیکھتا ہوں یہ پتھر کام بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ پھر پٹو منتر پڑھتا ہے اور منتر پڑھتے ہی پٹو غائب ہو جاتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اب پٹو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔
پٹو نے کہا ارے واہ، یہ تو بہت کمال کا پتھر ہے، میں اس پتھر کو سنبھال کر رکھ دیتا ہوں، کہیں یہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ پھر پٹو اس پتھر کو اپنے کمرے میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اب یہ پتھر محفوظ ہے، میرا کبھی بھی جب سیر کرنے کو دل کرے گا تو میں اب اس پتھر کی مدد سے سیر کروں گا۔ اب میں فی الحال جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں۔ پٹو گھر سے نکلتا ہے اور جنگل میں آ جاتا ہے اور لکڑیاں کاٹنے لگتا ہے تو میٹھا وہاں آ جاتا ہے۔ اوئے تجھے عقل ہے کہ نہیں، تو بنا اجازت پہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے آ گیا ہے۔ پٹو نے کہا بھائی صاحب، میں دریا پر مچھلیاں پکڑنے گیا تھا تو میری کشتی ڈوب گئی، اب میں لکڑیاں کاٹ کر لے جاؤں گا اور دوبارہ نئی کشتی بناؤں گا۔ میٹھے نے کہا ٹھیک ہے، 5000 روپے لگیں گے، پھر ہی لکڑیاں کاٹنے دوں گا۔ پٹو نے کہا بھائی میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، مجھے لکڑیاں کاٹنے دو، میں مچھلیاں بیچ کر آپ کو پیسے دے دوں گا۔ میٹھے نے کہا اچھا، بہت چالاک بن رہا ہے، ذرا روک میں ابھی آتا ہوں۔ میٹھا وہاں سے چلا جاتا ہے اور بدمعاش بھنگڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک لڑکا جنگل سے لکڑیاں کاٹنے پہنچا ہے۔ یہ سن کر اس بدمعاش کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ لڑکوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پٹو لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ میٹھے نے کہا یہ رہا وہ لڑکا جو بدمعاش بھنگڑ کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ وہ دونوں اسے پکڑ کر بدمعاش بھنگڑ کے پاس لے آتے ہیں۔ تجھے عقل ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے جنگل کی لکڑیاں کاٹ رہا ہے؟ وہ میٹھے سے پوچھتا ہے اس نے پہلے کتنی بار لکڑیاں کاٹی ہیں وہاں سے؟ میٹھے نے کہا بھائی یہ پہلے بھی لکڑیاں کاٹنے آیا تھا، وہ تو میں نے ڈنڈے مار کر اسے بھگا دیا۔ پٹو نے کہا بدمعاش بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے لکڑیاں کاٹنے کے 1000 روپے لیے تھے اور میں لکڑیاں کاٹ کر لے گیا تھا۔ اس آدمی نے کہا ارے میٹھے، تو نے میرے جنگل کی لکڑیاں بیچ دیں؟ بھنگڑ صاحب میرے بیٹے کا پاجامہ پھٹ گیا تھا، وہ لینا تھا، اس لیے میں نے اس سے 1000 روپے لیے تھے۔ بھنگڑ صاحب نے کہا اس وقت تو تیرے بیٹے کا پاجامہ پھٹا تھا نا، اب تیرا پھٹے گا۔ ملازموں، میٹھے کو کالی کوٹری میں بند کر دو، اس لڑکے کو درخت سے باندھ کر اس کی گردن اتار دو۔ ملازم اسے درخت سے باندھ دیتے ہیں اور میٹھے کو کالی کوٹری میں لے جاتے ہیں۔ اب پٹو بہت پریشان ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کی گردن اتر جائے گی۔ تبھی پٹو کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، بھائی صاحب مرنے سے پہلے آپ میری یہ خواہش پوری نہیں کریں گے؟ بھنگڑ صاحب نے کہا کون سی خواہش ہے تمہاری، مجھے بتاؤ۔ بھائی صاحب میرے گھر میں ایک پتھر پڑا ہے، وہ اٹھا لاؤ، میں آخری بار اس پتھر کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ بھنگڑ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ ملازموں جاؤ اور اس کے گھر سے وہ پتھر لے کر آؤ۔ وہ دونوں ملازم وہاں سے نکلتے ہیں اور پٹو کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ اس کے کمرے میں آتے ہیں تو وہاں وہ پتھر پڑا ہوتا ہے، تو وہ اس پتھر کو اٹھا لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں تو یہ پتھر ہے، ملازموں یہ پتھر اس کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ وہ پتھر پٹو کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہی منتر پڑھتا ہے۔ منتر پڑھتے ہی پٹو اس درخت سمیت وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں، بھاگو یہاں سے، یہاں پر بھوت کا حملہ ہو گیا ہے۔ وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح پٹو لکڑی سمیت گھر پہنچ جاتا ہے۔ پٹو کی ماں پوچھتی ہے بیٹا پٹو تو کہاں تھا اور یہاں کیسے آیا؟ ماں جی یہ سب بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کھولو پھر بتاؤں گا۔ پٹو کی ماں اس کو کھولتی ہے، پھر اسے ساری بات بتاتا ہے۔ شکر ہے میرے بیٹے تو خیر و عافیت سے واپس آ گیا ہے۔ ہاں ماں جی نصیب کا کمال تو دیکھو، مجھے اپنی کشتی کے لیے لکڑی بھی مل گئی ہے اور وہ اس سے کشتی بناتا ہے اور خوب مچھلیاں پکڑتا ہے۔